بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سب جانتے ہیں کہ ہم غامدی صاحب سے سلسلہ گفتگو میں وہ 23 بہت بنیادی اعتراضات جو ان کی فکر پہ کیے جاتے ہیں ایک ایک کر کے رکھ رہے ہیں اور بہت تفصیل سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب پر یہ اعتراضات کیوں ہوئے ہیں اور ان کا اس معاملے میں کیا نقطہ نظر ہے۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب تک ہم نے آپ سے شروع کی تھی گفتگو داڑھی پہ، پھر پردے پہ، پھر اس کے بعد فطرت کے موضوع پہ، سود کے موضوع پہ، آگے بڑھے ہم ظہور مہدی کے موضوع پہ آئے۔ آج جو موضوع شروع ہونے جا رہا ہے میں یہ کہوں گا بلا کسی تردد کے اور بغیر کسی مبالغے کے کہ یہ سب سے بڑا اعتراض ہے جو آپ کی فکر پہ کیا جاتا ہے، اور کوئی عامی ہو، عارف ہو، عالم ہو، ہر آدمی یہ کہتے ہیں کہ باقی تمام معاملات میں تو چلیں ٹھیک ہے، غامدی صاحب کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اتنی واضح بات، اتنا بڑا نقطہ نظر، اجماعی عقیدہ امت کا سلف خلف، آج دور کل پرسوں ہر آدمی اس کو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، اور غامدی صاحب نزول مسیح کے منکر ہیں۔ نزول مسیح کا یہ تصور ہے کیا امت کے اندر؟ میں مختصر ایک خلاصہ رکھ دیتا ہوں اور پھر غامدی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آخری زمانے میں یعنی قرب قیامت کے قریب مہدی کا ظہور ہوگا، ان کے ظہور کے چند سال بعد دجال نکلے گا، اس کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، عین اس وقت جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، جامع دمشق کے شرقی مینارے کے پاس آپ نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پہ رکھ کے نازل ہوں گے۔ آپ کی تشریف آوری پر امام مہدی مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور آپ کو امامت کا کہیں گے، لیکن مسیح علیہ السلام امام مہدی ہی کو حکم کریں گے کہ وہی نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا کیوں؟ متواتر احادیث ہیں، امت کا اجماعی نقطہ نظر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ روئے زمین پر امن و امان کا دورہ ہوگا، شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ چریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس رہیں گے اور ان کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کر دیں گے۔ غامدی صاحب یہ نقطہ نظر ہے جو ہماری امت کے اندر رائج ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بچہ مسلمان ہو، بڑا ہو، تو اس سے اگر بنیادی ضروریات دین کے بارے میں پوچھا جائے، اس طرح نماز روزہ کے بارے میں وہ جانتا ہے، ایسے ہی جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے۔ میں نے یہ خلاصہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے، 20 کی تعداد میں احادیث ہیں، تفسیر کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، بخاری ہو، مسلم ہو، مسند احمد ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، جو بھی کتاب ہے، رسول اللہ کی نسبت سے یہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی سوال میرا آپ سے یہ ہے، روایتوں پر ہم آئیں گے کہ ایک روایت کیا ہے، کیسے، کہاں بات ہوئی، یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول نے ایک پیشن گوئی کی ہے قیامت سے پہلے، تو اس پیشن گوئی کی حیثیت، یعنی آپ اللہ کے رسول کی اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی ہوئی پیشن گوئی پر ایمان لانا، اس کو حقیقی اور اس کو سچی خبر سمجھنا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے؟ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا پیغام پر مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی فلسفی تھے، کوئی حکیم تھے، انہوں نے انسانیت کے لیے ایک مسئلے کے طور پر کوئی باتیں کہی ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں۔ اس حیثیت سے جب وہ گفتگو کریں گے تو ان کی ہر بات مانی جائے گی، ان کی ہر چیز کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ انہوں نے ہمیں قرآن مجید دیا ہے، قرآن مجید بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہی سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں ماضی کی بعض اخبار بیان ہوئے ہیں، میں نے کئی مرتبہ ان کا حوالہ دیا ہے۔ سیدنا سلیمان کا واقعہ ہے، ان کے دربار میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا لینے کا واقعہ ہے، اسی طرح سے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ مستقبل کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بہت سی خبریں دی ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی اخبار بیان ہوئے ہیں، اخبار ماضیہ یعنی گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں، اور مستقبل کے بارے میں بھی اخبار۔ ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ میرے پاس وہ کس طرح سے ہوں گی۔ میں نے ان میں سے کئی چیزوں کا حوالہ اپنی کتابوں میں دیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ میرے بعد فتنے کس طرح سے پیدا ہو جائیں گے، کس طرح کی جنگیں پیش آ جائیں گی، مسلمانوں کو کیا کیا فتوحات حاصل ہوں گی، سب چیزیں بتائی ہیں۔ اسی طرح قیامت کے معاملے میں کئی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ جب جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی موجودگی میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو فرمایا کہ قیامت کا علم تو نہ میں رکھتا ہوں نہ آپ رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کوئی علامتیں اس کی بتا دیجئے، تو وہ علامتیں آپ نے بتائیں۔ ان علامتوں کا میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ حدیث جبریل میں جو علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ جس طرح بیان کی گئی تھیں اسی طرح پوری ہو گئی۔ یعنی اس میں دو چیزیں بیان کی گئی تھیں، ایک یہ کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، یہ قیامت کا قرب ہوگا، قیامت اس کے بعد قریب آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ بیان کی تھی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی۔ میں نے اس کی تعبیر کی اور لوگوں کو بتایا کہ اس سے مدعا یہ ہے کہ غلامی بطور ایک ادارے کے، بطور ایک انسٹیٹیوشن کے ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہو گئیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسبت سے بیان کردہ پیشین گوئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ میری کتاب میزان میں جائیں تو وہاں آپ کو علامات قیامت کا باب ملے گا۔ ٹھیک، علامات قیامت کے اس باب میں نے قرآن مجید نے جو علامت بیان کی ہے، یعنی یاجوج و ماجوج کا خروج، اس پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ روایت نقل کی ہے جو مسلم شریف میں ہے، جس میں 10 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، اور ان میں سے ایک ایک نشانی کی تفصیل کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جاتی ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی خبر دیں اور اطمینان ہو جائے کہ یہ آپ ہی کی دی ہوئی خبر ہے، اس کی نسبت آپ کی طرف کی جا سکتی ہے، تو پھر اس کو نہ ماننا یہ تو اللہ کے پیغمبر کو نہ ماننا ہے۔ تاہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی تحقیق کی جائے گی، جی ٹھیک، یعنی کیا فی الواقع یہ بات حضور نے کہی ہے، کیا اس کی نسبت متحقق ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال تو پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ 2 صورتوں میں منتقل ہوا ہے، قرآن مجید اور سنت۔ یہ دونوں تو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئے ہیں۔ سنت مسلمانوں میں جاری ہو گئی، صحابہ کرام نے اس کو اختیار کر لیا، نسلاً بعد نسلاً وہ ہم کو منتقل ہو رہی ہے۔ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، لوگوں نے اس کو سنا، سننے کے بعد جو یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کر لیا، جو لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھا۔ اسی طرح تحریری اور قولی تواتر سے وہ منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم کو منتقل ہو رہا ہے، سارا دین انہی 2 ذرائع سے ہم کو منتقل ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ کی نسبت سے بہت سی باتیں لوگوں نے بیان کی ہے، میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے راویوں کے بیانات ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے صحابہ سے یہ سنا ہے کہ فلاں موقع پر حضور نے فلاں چیز کے بارے میں یہ وضاحت کی تھی، فلاں صاحب ملنے کے لیے گئے تھے، ان کو رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس موقع پر یہ کہا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا، اس وقت یہ چیزیں فرمائی گئی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے دیکھا، اس طرح وضو کر رہے تھے، فلاں موقع پر میں گھر میں گیا تو میں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ جتنی چیزیں بھی اس طرح بیان ہوتی ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، احوال کیا تھے، علم کیا تھا، کن چیزوں کی آپ نے وضاحت فرمائی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ یہ جو روایتیں ہیں جن کو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ اخبار احاد کہا جاتا ہے فنی اصطلاح میں، یعنی لوگوں نے بات سنی اور سن کے آگے بیان کر دی، ایک نے سنی، 2 نے سنی، 10 نے سنی، 20 نے سنی، اور پھر وہ آگے نقل ہونا شروع ہو گئی۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم تک جب بات پہنچ رہی ہے تو یہ کس سے سنی ہوئی ہے، اور اس نے کس سے سنی تھی، اور اس سے کس نے سنی تھی، اس لیے یہ تاریخی ریکارڈ ہے، اس کی تحقیق ضروری ہے۔ اس میں تحقیق کے بغیر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی کتاب سے آپ کوئی چیز پڑھ کے سنا دیں گے تو بس مان لینا چاہیے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہے۔ یہاں لوگ بیان کر رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ کیجئے نا کہ مل کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے آ کے 2 یا 3 واسطوں سے یہ باتیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں۔ جب انہوں نے باتیں بیان کی ہیں
تو پچھلی دفعہ میں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ پھر ہمارے ہاں وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان میں مبالغہ ہو رہا ہے، ان میں داستان سرائی ہو رہی ہے، ان میں بعض باتیں غلط منسوب کی جا رہی ہیں، ان میں بعض جگہوں پر سیاق و سباق میں بات نہیں رکھی جا رہی، تو تحقیق شروع ہو گئی اور وہ فن وجود میں آیا جس پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آثار اور احادیث کی تنقیح کا فن ہے، جس میں ائمہ رجال پیدا ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اس کے معیارات بنائے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ محض ایک بات کا سامنے آ جانا کافی نہیں ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی روایت کی نسبت پر اطمینان ہو جائے گا، پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ حضور کوئی بات فرمائیں اور واضح ہو جائے کہ آپ نے فرمائی ہے اور پھر کوئی مسلمان اس سے انحراف کا سوچے، پھر تو اس کو مانا بھی جائے گا، پھر اس کو قبول بھی کیا جائے گا، لیکن اس کو عقائد میں بیان نہیں کیا جاتا۔ عقائد یا ایمانیات، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں لفظ ایمان استعمال ہوا ہے، وہ بالکل متعین ہے۔ یہ اخبار ہیں، یعنی اخبار قرآن میں بھی ہیں، اخبار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیے ہیں، یہ ماضی کے بارے میں بھی ہیں، یہ مستقبل کے بارے میں بھی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک چیز قرآن میں بیان ہو گئی ہے تو وہاں پر بھی یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں قرآن مجید کا مدعا جس طرح سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اتفاق نہ ہو، اور آپ جس طرح سمجھ رہے ہوں مجھے اس سے اتفاق نہ ہو۔ تو ایمانیات کے معاملے میں تو ہر چیز اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دی گئی ہے، اور ایمانیات وہی 5 ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان اور روز جزا پر ایمان۔ یہ قرآن نے بھی بیان کر دیا ہے کہ ایمانیات یہی ہیں، اور ان کی بنیاد ہی پر ایمان کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث جبریل میں اس کو واضح کر دیا ہے۔ ہم اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ اخبار ہیں، ان کے لیے لفظ عقیدہ کے استعمال کے بارے میں بھی میں توجہ دلا چکا ہوں کہ جب مختلف گروہ بن گئے تو انہوں نے اپنی شناخت کے لحاظ سے جن چیزوں کو مانا یا جنہیں ترک کیا، ان کے لیے لفظ عقیدہ استعمال ہونے لگ گیا۔ یہ بعد کا استعمال ہے، لہٰذا صحیح بات وہی ہے کہ یہ اخبار النبی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض واقعات بیان ہوئے ہیں، بعض خبریں بیان ہوئی ہیں، ان کی تحقیق کی جائے گی۔ یہ قرآن مجید میں ہے تو ان کو سمجھا جائے گا، وہاں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے پیغمبر کا بیان ہے، اس لیے کہ وہ تو یقینی طریقے سے منتقل ہو گیا۔ یہاں لوگ بات بیان کر رہے ہیں، لوگ روایت کر رہے ہیں، راوی حضرات ہیں، انسان سے دوسرے انسان کو ایک چیز منتقل ہو رہی ہے، 2 4 5 10 20 لوگ بیان کر رہے ہیں، یہاں تحقیق ہوگی۔ چنانچہ یہی اس امت کی تاریخ ہے، اس کے سارے علم نے اس تحقیق ہی میں وقت بسر کیا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ کام انہی چیزوں پر ہوا ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کی لائبریری پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو سب سے زیادہ تصنیفات اسی میں نظر آئیں گی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، صحابہ کی نسبت سے۔ اگر کوئی واقعہ بیان ہو گیا، کوئی قصہ بیان ہو گیا، کوئی کہانی بیان ہو گئی، اسوہ بیان ہو گیا، کسی چیز کے بارے میں کوئی اطلاع دے دی گئی، اب ہم تحقیق کریں گے۔ تو تحقیق کے بعد یہ ضروری ہے کہ تحقیق کرنے والے کا اطمینان ہو۔ جب اس کا اطمینان ہو جائے گا، اس کے بعد وہ یہ کہے کہ میں یہ بات نہیں مانتا، تو پھر تو وہ پیغمبر ہی کو نہیں مانتا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہوگا اگر وہ یہ مطمئن ہونے کے بعد یہ کہے کہ میں نہیں مانتا۔ قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کو ہم نے جان لیا، اچھی طرح سمجھ لیا، اس کے بعد پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا تو اصل میں آپ قرآن کو نہیں مان رہے۔ تو یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک مسلمان تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ یہ بات اللہ کی بات ہے یا اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، پھر اس سے انحراف کا سوچے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے یہ بات جو ہم تک آ رہی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ثابت شدہ ہے، اپنا اطمینان، انسانی اطمینان ہو گیا۔ اب ہم اس کو نہیں مانتے تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے، اور دین نے جو بنیادیں بتائی ہیں مذہب کی یا ایمان کی، ان کو نہیں مانتے تو وہ بنیادی عقائد ہیں، وہ بھی ایمان کے خلاف ہیں۔ تو پھر نتیجے کے اعتبار سے کیا اختلاف ہوا؟ میں اگر اللہ کو نہ مانوں اور میں حدیث کے اندر
کی گئی پیشن گوئی کو نہ مانوں تو نتیجے کے اعتبار سے دونوں ایمان کے پھر خلاف ہو گئی نا۔ دیکھیے یہ اصل میں اس کی فرع ہے، یعنی جب میں نے اللہ کو مان لیا تو اللہ کی کتاب کو مان لیا تو اب اس میں لکھی ہوئی باتیں مانوں گا نا۔ اسی طرح جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو آپ کی نسبت سے اگر کوئی بات مجھ تک پہنچے گی اور میں مطمئن ہو جاؤں گا تو پھر گویا پیغمبری پر ایمان کا اظہار کروں گا نا۔ تو یہ اصل میں اس کے فروع ہیں، لیکن یہاں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی قرآن میں بات بیان ہوئی ہے لیکن میرے اور آپ کے فہم میں فرق ہو گیا، روایت میں بات بیان ہوئی ہے، امام بخاری اس کو قبول کر رہے ہیں، امام مسلم قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ قبول کر رہے ہیں، کوئی اور محدث اس پر تنقید کر رہا ہے یا آج کا کوئی عالم اس پر تنقید کر رہا ہے، تو یہاں یہ گنجائش موجود ہے۔ جو ایمانیات ہیں، 5 ایمانیات، وہ بنیاد ہیں دین کی، وہ اتمام حجت کے درجے میں منتقل ہو گئے ہیں، ان کو قرآن نے بیان کر دیا ہے، ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، ان میں اب کسی تعویل کی، فہم کے، کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی آپ پیغمبر تھے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، آخرت ہونی ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ان میں اختلاف ہو نہیں سکتا، میں نے عرض کیا نا کہ یہ چیزیں اتمام حجت کے درجے میں منتقل ہو گئی ہیں، لیکن باقی جو کچھ ہے قرآن مجید میں بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں، ان واقعات کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ جب آپ قرآن مجید کو زیر بحث لائیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پہلے دن سے اس کی تعویل میں 2 رائے ہو جاتی ہیں، تو وہاں کیا ایک رائے رکھنے والے دوسرے رائے رکھنے والے کو منکر قرار دیں گے قرآن کا؟ تو جہاں فہم زیر بحث آ جاتا ہے، تحقیق زیر بحث آ جاتی ہے، نسبت کو متحقق کرنا زیر بحث آ جاتا ہے، وہاں پر اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، اسے ایمان اور عقیدے کے الفاظ سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایسی چیزیں علم کی نوعیت کی ہیں، ان کے اوپر ایکڈیمک بحث ہوگی، ان کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے، ان میں ایک آدمی اختلاف کرتا ہے دلائل کی بنیاد پر، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر رہا ہے، وہ اصل میں اس نسبت سے اختلاف کر رہا ہے جو کسی دوسرے کے نزدیک متحقق ہے۔ یا قرآن مجید کو لے لیجئے، قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب ایک دوسرا آدمی مجھ سے مختلف سمجھ رہا ہے، تو یہاں اس پر یہ فتویٰ نہیں لگایا جائے گا کہ تم تو قرآن کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اس کے نزدیک قرآن مجید کی اس آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ یہ فرق ہے ایمانیات میں اور اس طرح کے علمی اور تحقیقی معاملات میں۔ عام لوگ چونکہ اس کو نہیں سمجھتے تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کو جب آپ نے مان لیا تو آپ مسلمان ہیں، جب آپ نے نہیں مانا تو آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس مسلمان امت کے اندر پہلے دن سے اس طرح کی علمی چیزوں کے معاملے میں اختلافات ہوتے رہے ہیں۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے معاملے میں تحقیق ضروری نہ ہوتی تو یہ فن حدیث کیسے وجود میں آتا؟ یہ محدثین کیوں پیدا ہوتے؟ یہ رجال پر کیوں تحقیق کرتے؟ پھر تو جو آدمی بیان کر دیتا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے یا آپ کو یہ کرتے دیکھا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، یہ بات بیان کر رہا ہے، تو ماننا لازم ہو جاتا۔ نہیں مانی، ہمارے علم نے اس کی تحقیق کی ہے۔ جب تحقیق کا دروازہ آپ کھول دیں گے تو آپ اصل میں اختلاف کا دروازہ بھی کھول دیں گے۔ اب اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں میری ایک رائے ہو سکتی ہے، آپ کی ایک دوسری رائے ہو سکتی ہے، میری ایک تحقیق ہو سکتی ہے، دوسرے کی ایک دوسری تحقیق ہو سکتی ہے۔ جہاں تحقیق میں، فہم میں اختلاف ہوگا وہ اصلاً علمی چیزیں ہوں گی اور ان کو اسی طرح پیش کرنا چاہیے۔ ان پر گفتگو ہوگی، ان پر تبادلہ خیالات ہوگا، ان میں ایک دوسرے کی رائے سنی جائے گی، ان سے متعلق لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، یہ سب ہوگا۔ لیکن ایمانیات کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے وہ ایمانیات ہم کو منتقل کر دیے ہیں، یہ مسلمان امت انہی ایمانیات پر کھڑی ہے، قرآن مجید نے ان کو وضاحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے، وہاں نہ کسی تعویل کی کوئی گنجائش ہے، نہ کسی بحث کا کوئی امکان ہے۔ تو یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسی لیے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو وہاں آپ نے یہ تو بیان نہیں کیا کہ ذوالقرنین پر ایمان لاؤ گے، اصحاب کہف پر ایمان لاؤ گے، نہیں، یہ چیزیں آپ قرآن میں پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن مجید میں پڑھنے کے بعد ان کا مدعا سمجھ گئے ہیں اور آپ کو اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، تو یہ اصل میں اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اسے مانیں۔ تو یہ ایمان کے تقاضے ہیں، نہ کہ براہ راست ایمانیات ہیں۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور پہلو سے میں آپ کے سامنے یہ اشکال پیش کرتا ہوں۔ یہ تو آپ نے 2 کیٹیگرائزیشن کر کے واضح کر دیا کہ ایمان ہے، اسلام کا بنیادی مقدمہ ہے، قرآن و سنت میں محفوظ ہے، رسول اللہ کی نسبت سے اخبار ہم تک پہنچتی ہیں، اس پر اطمینان ہو جاتا ہے، تو رسول کی اتباع کا تقاضا، اس پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کو بھی ہم مانیں، آپ مخبر صادق تھے۔
آپ جب ان دو کیٹیگریز میں ان چیزوں کو بانٹتے ہیں تو ایک تیسری کیٹیگری جو اتنی بڑی کیٹیگری ہے وہ بالکل نظر انداز ہو جاتی ہے. اب ہم کہتے ہیں بھئی قرآن پر آپ ایمان لائیں، قرآن کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے. کیسے ہوگی اس کا ذکر نہیں ہے. یہ سب کچھ قرآن سے لے کر آج تک امت کے علماء نے اجماع سے بیان کیا ہے. اب یہ جو نزول مسیح کا قصہ ہے، چلیں آپ روایتیں ہم زیر بحث لاتے ہیں. میں صرف آپ سے اصول میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک ہو گیا ایمانیات، ایک ہو گئی روایتیں. یہ بیچ میں جو ساری ضروریات دین ہیں علماء پہلی نسل سے لے کے آج تک منتقل کر رہی ہیں، اس کو کیسے ہم یہ کہہ کر نظر انداز کر سکتے ہیں کہ یہ تو سب حدیث ہے، اس میں گفتگو بھی ہو سکتی ہے. وہاں تو حدیث نہیں ہے، وہاں تو پوری امت رسول اللہ سے ایک دین لے رہی ہے اور آگے منتقل کر رہی ہے، نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ سنت میں ہے. میں نے ابھی بیان کیا، میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ دو چیزیں ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ہمیں دی ہیں. یعنی ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، صحابہ کرام کو آپ نے پڑھ کر سنائی، اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پڑھ کر سنائی، اللہ کی کتاب کی حیثیت سے انہوں نے اس کو اخذ کیا، اللہ کی کتاب کی حیثیت سے یاد کیا، اللہ کی کتاب کی حیثیت سے لکھا، اور نسلاً بعد نسلاً مسلمان اسی طرح اس کو منتقل کر رہے ہیں. دوسری چیز سنت ہے. میں نے تو اس کو پچھلے 30-35 سال میں بالکل الگ کر کے بتایا ہے، بلکہ فہرست ترتیب دے دی ہے کہ یہ سنت ہے. سنت کیا ہے؟ وہ عملی چیزیں جن کو مسلمانوں کو اختیار کرنا ہے. تو یہ آپ نے نماز کی مثال دی، یہ روزے کی مثال دی، یہ حج کی مثال دی، یہ سب سنت سے متعلق چیزیں ہیں. ان میں بھی کسی بحث کا کوئی سوال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ چیزیں بتائیں. یہ اس سے پہلے دین ابراہیمی کی روایت کی حیثیت سے موجود بھی تھیں. ان کی تجدید کی، ان کی اصلاح کی، صحابہ کرام میں ان کو جاری کر دیا. اب یہ دیکھیے کہ ان میں ایک ایک چیز عملی نوعیت رکھتی ہے. یہ محض ایک لفظ نہیں ہے جو کہا گیا اس کو آگے منتقل ہونا ہے. یعنی اگر لوگوں کو کہا گیا کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز شروع ہو گئی. روزے رکھنے ہیں تو رمضان جب بھی آیا روزے رکھے گئے. لوگ عمرہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، انہوں نے ہر سال حج کیا. یہ جتنی چیزیں ہیں میں نے ان کی فہرست جس طرح کہ عرض کیا مرتب کر کے پیش کر دی ہے. یہ سب کی سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں. یہ اجماع اور تواتر کیا ہے؟ یہ پوری مسلمان امت کا اجماع اور تواتر ہے. یہ مسلمانوں کے پورے علم کا اجماع ہے. یہ صحابہ کرام کی پوری جماعت کا اجماع ہے. قرآن بھی ایسے ہی منتقل ہوا ہے، سنت بھی ایسے ہی منتقل ہوئی ہے. اس لیے ان میں اور روایات میں کوئی باہمی تعلق نہیں ہے. روایات افراد منتقل کر رہے ہیں. یعنی افراد نے، ایک نے، دو نے، تین نے، چار نے کوئی بات سنی ہے. یہاں ایک اور بات بھی واضح کر دوں، یہ جو اجماع اور تواتر نقل پر قائم ہوتا ہے، ساری تاریخ ایسے ہی منتقل ہوتی ہے. مغلیہ سلطنت قائم ہوئی، قائد اعظم نے پاکستان بنایا، کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی، انگلستان میں ملکہ الزبتھ حکومت کرتی رہی ہیں. یہ سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے. اس میں واقعہ ہے جو لوگوں کے سامنے آتا ہے، یا کوئی عملی چیز ہے جو رائج ہو گئی ہے، اس کو اختیار کر لیا گیا ہے. قول، یہ صرف قرآن مجید ہے کہ جس میں قولی تواتر واقع ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں. یعنی لوگوں نے پوری کی پوری کتاب کو یاد کر کے نسلاً بعد نسلاً آگے منتقل کیا ہے. ورنہ قول آپ یہ دیکھیے، میں اس کی مثال دیتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا ایک خطبہ دیا ہے. ٹھیک، یہ سب سے بڑا واقعہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا. یہ بتایا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام اس وقت موجود ہیں. ٹھیک، یہ بات کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے گئے، یہ واقعہ ہے. یہ بات کہ آپ نے خطبہ دیا، یہ واقعہ ہے. آپ دیکھیے بالکل بالاجماع منتقل ہو گئے سب کے سب. یعنی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. یہ بات کہ آپ نے خطبے میں کہا کیا، یہاں قول زبان سے نکلنا ہے، یہ اس طرح منتقل ہو ہی نہیں سکتا. اور نہیں ہوا. واقعہ بھی یہی ہے. یعنی یہاں کیا ہوگا؟ یہاں یہ ہے کہ سننے والوں میں سے کسی نے آگے اس کو بیان کر دیا، 2 نے کر دیا، 3 نے کر دیا، 4 نے کر دیا. یعنی جس وقت یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد ان اقوال کا بیان شروع ہوا. میں نے حضور سے یہ سنا تھا، رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا. یہ سب اخبار احاد ہی ہوں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں اس وقت بعض جلسے ہو رہے ہیں، بعض واقعات ہیں جو پیش آ رہے ہیں، وہ سب کے سب خبر بن جاتے ہیں. جلسہ ہوا ہے، گجرانوالے میں جلسہ ہوا ہے، کوئٹہ میں جلسہ ہوا ہے، فلاں جگہ پر یہ حادثہ ہو گیا ہے. ٹھیک، یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن جلسے میں تقریریں کی گئی ہیں. وہ آج کے زمانے پہ قیاس نہ کیجیے کہ اخبار ان کو نقل کر رہے ہیں.
ٹیلی ویژن ان کو سنا رہا ہے، ریڈیو پر وہ نشر ہو رہی ہیں، نامہ نگار ان کو بیان کر رہے ہیں. یہ تو اس وقت نہیں تھا. تو کیا ہوتا، کوئٹہ میں جلسہ ہوا ہے، اب لوگ بیان کرنا شروع کرتے ہیں، 1 2 3 4، پھر اس کے بعد یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں. اب آپ ان کو جمع کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو یہاں اس طرح ہوتا ہے. اور جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو اجماع تک پہنچتی ہے. یعنی ایک نے بیان کیا، دوسرے نے بیان کیا، تیسرے نے بیان کیا، مختلف جگہوں پر لوگ چلے گئے جلسہ سننے کے بعد، انہوں نے اپنی اپنی جگہ جا کے بیان کیا. آپ کو 2 4 5 10 20 50 لوگوں سے ایک ہی بات سننے کو ملی. اس کو کہتے ہیں اجماع اہل العصر، اجماع اہل الحدیث. یعنی اس پر اجماع ہو گیا. سب لوگ جو روایت کر رہے ہیں، تاریخ لکھ رہے ہیں، اس فن کو منتقل کر رہے ہیں، اس علم کو منتقل کر رہے ہیں، ان کا اجماع اس پر ہو گیا. یہ وہ اجماع نہیں ہے کہ جو صحابہ کا اجماع کہلاتا ہے، جو پوری امت کا اجماع کہلاتا ہے، جو علم کا اجماع کہلاتا ہے. یعنی وہاں کیا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک واقعے کو دیکھا اور وہ واقعہ ہر ایک نے بیان کر دیا. جیسے میں نے کہا کہ حجۃ الوداع پہ ایک خطبہ دیا گیا، یہ واقعہ ہے. جو باتیں اس میں کہی جاتی ہیں وہ قول کی حیثیت سے آگے منتقل ہوتی ہیں. تو یہ اقوال ہیں جو ظاہر ہے کہ بیان کرنے والا کسی دوسرے کو جا کے بیان کرے گا نا، یعنی وہ کہے گا پہلے. یہ واقعے کے طور پر ایک اجماعی خبر نہیں بن گئے، بلکہ اب انہوں نے منتقل ہونے کا عمل شروع کیا ہے. ممکن ہے کہ پوری تقریر میں سے کوئی 2 جملے ہی آگے کوئی منتقل کرے، ممکن ہے لوگ بیان ہی نہ کریں، اور ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات اس میں کہی گئی ہو جو بڑی غیر معمولی ہو، وہ آپ بھی بیان کریں، میں بھی بیان کروں. اگر ہم سننے والے ہیں 10 لوگ بیان کریں، 20 لوگ بیان کریں. تو جب بہت زیادہ لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں نا، تو اس کو اس فن میں، یعنی اس تاریخی ریکارڈ کو منتقل کرنے کے فن میں، جس کو آپ حدیث کا فن کہتے ہیں، جس کو آثار کا فن کہتے ہیں، اس میں اس موقع پر کہا جاتا ہے تواترت الاخبار. یعنی اس جلسے کے بعد 1 2 4 5 10 بہت لوگ اس بات کو بیان کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ بات کہی گئی تھی. اچھا، اس میں بسا اوقات الفاظ کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک معنوی اشتراک ڈھونڈ لیا جاتا ہے کہ چلیے الفاظ میں کچھ اختلاف ہو رہا ہے لیکن سب کے سب مدعا کے لحاظ سے یہ بات بیان کر رہے ہیں. تو یہاں کیا ہوگا، یعنی 50 لوگ ہو جائیں گے، 100 لوگ ہو جائیں گے. 50-100 لوگوں کے معاملے میں اس فن میں یہ ایک اور اصطلاح وجود میں آئی، یعنی تواترت الاخبار. تواترت الاخبار کا مطلب وہ تواتر نہیں ہوتا. اور جب کہا جاتا ہے اجماع اہل العصر، تو اس سے مراد وہ اجماع نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو تواتر ہے، اس کے نتیجے میں ایک جملہ لوگوں میں شائع و ضائع ہو گیا، لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا، آگے بیان کرنا شروع کر دیا. تو دوسرے دور میں ہو سکتا ہے کہ سب کے سب لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک محقق یہ دیکھے گا کہ بات کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. تو اس وجہ سے جب آپ اس طرح کے کسی موضوع پر تواتر کا لفظ سنتے ہیں یا اجماع کا لفظ سنتے ہیں، تو پہلے اندر اتر کر دیکھیے کہ کس ذیل میں یہ بات کہی جا رہی ہے. کیا یہ وہ تواتر و اجماع ہے جو قرآن کے بارے میں پوری امت نے منتقل کرنے میں اختیار کیا ہے؟ کیا یہ وہ اجماع اور تواتر ہے جو صحابہ کرام سنت کو منتقل کرنے میں اختیار کر رہے ہیں؟ یہ وہ نہیں ہے. اسی طرح جو بڑے بڑے واقعات کا اجماع ہوتا ہے، مغلیہ سلطنت قائم ہوئی، علامہ اقبال نے بانگ درا لکھی، قائد اعظم نے پاکستان بنایا، یہ اجماع اور یہ جو اقوال کا اجماع ہے یہ بالکل مختلف چیز ہے. یعنی اس کے وجود پذیر ہونے کی ایک تاریخ ہوتی ہے، وہ پہلے دن سے واقع ہو جاتا ہے، نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا ہے، اس کو وقت لگتا ہے. یعنی جلسہ سن کے لوگ آئے ہیں، تقریر سن کے لوگ آئے ہیں، گفتگو سن کے لوگ آئے ہیں، وہ اب بیان کرنا شروع کریں گے. اچھا، اسی طرح وہ واقعات جو سب کے سامنے نہیں ہوتے، ان کی نوعیت بھی یہی ہوتی ہے. تو پوری تاریخ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں جو عملی نوعیت کی ہیں جاری ہو گئی ہیں، یا کسی چیز کو ایک واقعے کے طور پر لوگ سب کے سب بیان کر رہے ہیں، یہ تو ہر جگہ نظر آئے گا. لیکن ملکہ الزبتھ نے ایک تقریر کی تھی 1952 میں، اگر اس کو ریکارڈ نہیں کیا گیا، اگر اس کو لکھنے والوں نے لکھا نہیں ہے، تو پھر اس تقریر کے جملے ہوں گے جو اخبار احاد سے آگے منتقل ہوں گے. اور ممکن ہے کہ ایک نسل کی تحقیق کے بعد یہ معلوم ہو کہ بہت لوگوں نے یہ جملہ بیان کیا ہے.
یہ جملہ کہا گیا تھا. جب بہت لوگوں نے بیان کیا، وہی میں نے عرض کیا کہ پہلے ایک کرے گا پھر دو کریں گے، جب آپ جمع کرنے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 40-50 لوگوں کی روایت مل جائے. تو اس کو کہا جاتا ہے تواترات الاخبار. یہ اصطلاح اس علم کی اصطلاح ہے. اس کو کہا جاتا ہے جب سب کے سب مورخین یہ بات بیان کر رہے ہوں تو اجماع اہل العصر. تو یہاں اجماع کا لفظ بھی اور معنی میں بولا جاتا ہے اور تواتر کا لفظ بھی اور معنی میں بولا جاتا ہے. یہ وہ مفہوم ہے جس میں ہمارے دور کے ایک بڑے عالم مولانا انور شاہ کشمیری نے وہ کتاب لکھی ہے کہ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. اچھا، اس میں بھی تواتر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ تواتر ہے. یعنی اتنی روایتیں ہیں، میں آگے چل کے اس کا ذکر کروں گا، اتنی روایتیں ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ راویوں نے اس میں تواتر اختیار کر لیا ہے. یہ روایت کا تواتر ہے، یہ خبر کا تواتر ہے، یہ اہل عصر کا اجماع ہے. تو ان دونوں کو بھی الگ الگ رکھنا چاہیے. اس پر تحقیق بھی ہوگی، اس پر گفتگو بھی ہوگی، اس کی تاریخ بھی جانی جائے گی. ایک ایک قول کب سے روایت ہونا شروع ہوا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. یہی ساری امت دیکھ رہی ہے، اس مسلمان امت کا علم یہی دیکھ رہا ہے، اسی کو لکھا جا رہا ہے، اسی پر کتابیں ترتیب پا رہی ہیں. یہ بخاری مسلم یہ اسی فن کے ائمہ ہیں. تو یہاں بالکل اور نوعیت ہے اور سنت بالکل اور طریقے سے منتقل ہوئی ہے، قرآن اور طریقے سے منتقل ہوا ہے. وہاں نہ راوی کی ضرورت ہے، نہ اس کے کردار اور سیرت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ تو ایک واقعہ ہے جس کو بیان کر رہے ہیں. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ کا اسم گرامی محمد بن عبداللہ تھا. یہ وہ واقعات ہیں کہ جو تواتر سے اور اجماع سے منتقل ہو گئے. ان کے بارے میں کسی راوی کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن جب اقوال روایت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میں نے ابھی مثال دی، ہر آدمی کہتا ہے کوئٹہ میں ایک جلسہ ہوا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس میں کیا باتیں کہی گئیں یہ ایک ایک کر کے دو کر کے نقل ہونا شروع ہوں گی. کچھ وہیں رہ جائیں گی، کچھ نقل ہو جائیں گی، کچھ میں الفاظ تبدیل ہو جائیں گے. اس کو اخبار احاد سے منتقل کرنا کہا جاتا ہے. یہ اخبار احاد جب تعداد میں کافی ہو جاتے ہیں، بہت لوگ مختلف علاقوں میں ان کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کہا جاتا ہے تواترت الاخبار. اور تمام لوگ جو اس فن میں کام کر رہے ہیں، اس علم میں کام کر رہے ہیں، وہ اگر سب کے سب اس پر متفق ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے اجماع اہل العصر. تو پہلے ان دونوں اصطلاحوں کا فرق سمجھ لیجیے. صحیح ہے. اچھا ہم صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے ایک فرق بتا دیا کہ بھئی تواتر جو قرآن مجید یا سنت کو منتقل کرنے میں علم کا تواتر ہو رہا ہے اس میں، اور یہ جو ہمارے عام طور پہ جب ہم اس طرح کی روایتیں زیر بحث لاتے ہیں اور کہتے ہیں متواتر روایتیں ہیں. ایک اور اصولی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ابتدا میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت نبوی ہے اس میں آپ سے کسی نسبت پر میں مطمئن ہو جاتا ہوں، اور اس کی بنیادیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں جس کی وہ شرح و وضاحت کر رہے ہیں، تفہیم و تبیین کر رہے ہیں. علامات قیامت کی آپ نے بہت ساری روایتیں لی ہیں. یہ جو روایت ہے، ابھی ہم اس روایت پہ بات نہیں کر رہے، آئیں گے اس پہ. یہ جو مسیح علیہ السلام کی نزول کی روایت ہے، میرا آپ سے اصولی سوال ہے، یہ اگر علماء کی نظر میں جو یہ تواترۃ الاخبار ہے یہ نہ بھی ہوتا، یہ آپ ایک صحابی سے، دو صحابہ سے، اس طرح آپ باقی روایتوں میں مطمئن ہوئے ہیں، تو تواتر اخبار کے بغیر بھی اگر آپ کو اس پہ اعتراض نہ ہوتا تو محض خبر واحد کی بنیاد پہ قبول کر لیتے اسے؟ یقیناً. میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی ایک آدمی ایک بات بیان کرتا ہے، آپ تحقیق سے مطمئن ہو جاتے ہیں. ایک یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، مطمئن. میرا اطمینان ہو گیا، امام بخاری کا اطمینان ہو گیا، امام مسلم کا اطمینان ہو گیا. اپنے اطمینان پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بات کہی جاتی ہے. علامات قیامت کا جو باب میں نے لکھا ہے آپ اس کو پڑھیے، اس میں 10 علامتوں والی روایت امام مسلم کی میں نے لی ہے، اس کی شرح کی ہے، بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی لکھ دی ہے کہ اگر اس بات کی نسبت حضور کی طرف صحیح ہے، یہاں اس احتمال کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اگر صحیح ہے تو رسول اللہ کی دی ہوئی خبر ہے، یہ بیان ہی پوری ہو جائے گی. یعنی یہاں آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی، علماء نے تحقیق کی، اہل فن نے تحقیق کی، اہل عصر نے تحقیق کی، محدثین نے تحقیق کی، اطمینان ہو گیا ہے کہ اس بات کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا سکتی ہے، اطمینان ہو گیا ہے. یقین کے درجے میں نہیں. چنانچہ پوری امت یہ کہتی ہے کہ اخبار احاد سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ظن غالب ہے.
یعنی غالب گمان ہو جاتا ہے کہ یہ بات حضور ہی نے کہی ہوگی. ساری تاریخی روایات کو اسی اصول پر دیکھا جاتا ہے. تو میرے نزدیک تو ایک روایت بھی ہو، آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ناخن نہ کاٹنے یا بال نہ مونڈنے کی روایت ہے، وہ تو ایک روایت ہے اور میں نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کا دفاع کر رہا ہوں. میری کتاب میزان میں 1200 سے زیادہ روایات ہیں جن کو میں نے قبول کیا ہے، بیان کیا ہے، لکھا ہے اس کو. میں حدیث پر کام کر رہا ہوں، حدیث پڑھا رہا ہوں. یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کسی چیز کے بارے میں کیا کہا ہے، کوئی ہدایت دی ہے، لوگوں نے آپ کی کوئی بات سنی ہے، آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا ہے، سیرت ہے، سوانح ہے، یہ کوئی معمولی چیز ہے. اس سب کچھ کو تحقیق سے گزارا جائے گا اور قبول کیا جاتا ہے. ایک آدمی کی بات بھی قبول کی جاتی ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اصلاً جتنے بھی اقوال ہوتے ہیں یہ ابتداً اخبار احادی ہوتے ہیں. جس وقت بہت زیادہ لوگ آ کے بیان کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی اندازہ کیجئے نا کہ جلسے سے نکل کر جب ایک آدمی نے کہا کہ فلاں رہنما نے آج یہ کہا ہے، تو وہ ایک آدمی کی خبر ہے. آپ تھوڑی دور گئے تو دوسرے نے بھی وہی بتایا، آپ کسی تیسرے شہر میں گئے تو وہاں بھی کسی نے یہی بیان کیا. اب آ کے اس پر اجماع ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہاں اجماع اور تواتر ایک عمل ہے جس نے پائے تکمیل کو پہنچنا ہے، اور وہ اجماع اور تواتر کس کا ہوگا؟ اہل اثر کا. کس کا ہوگا؟ بیان کرنے والوں کا. بہت بڑی تعداد. تو بہت بڑی تعداد ظاہر بات ہے کہ ایک طرح کا اطمینان پیدا کرتی ہے نا. یعنی اگر ایک ہی آدمی کی بات ہوگی اور کوئی غرابت نہیں ہے اس میں، کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات ضرور کہی ہوگی، کوئی غیر متوقع بات بھی نہیں ہے، کیا اعتراض ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حجۃ الوداع کا خطبہ نقل ہوا ہے 1 لاکھ سے زیادہ آدمی سن رہے ہیں، لیکن اخبار احاد سے منتقل ہوا ہے تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں نا. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا کہ مسلمان کی یا کسی بھی انسان کی جان، مال، آبرو کی حرمت یہ حیثیت رکھتی ہے، تو سب بیان کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اخبار خواہ احاد ہوں خواہ متواتر ہوں، دونوں صورتوں میں وہ ہمارے لیے علم کا، عمل کا ذریعہ بنتی ہیں. ان سے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات جانتے ہیں. وہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا ماخذ ہے. اس لیے رد کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، لیکن تحقیق کرنی ہوگی. یعنی قرآن اور سنت کے معاملے میں تحقیق ہو چکی، معاملہ ختم ہو گیا، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئے. لیکن اس دائرے میں تحقیق کرنی ہوگی اور پوری کی پوری تاریخ جاننی ہوگی. بات کہاں سے چلی ہے، کیسے ہوئی ہے، کیسے منتقل کی جا رہی ہے، اہل اثر کیوں مطمئن ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ جاننا ضروری ہے. یعنی یہ دائرہ جو ہے جس کو آپ حدیث کا دائرہ کہتے ہیں، جس کو آپ آثار کا دائرہ کہتے ہیں، اس میں تحقیق کے بعد اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے. جبکہ وہاں تو پوری کی پوری امت کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید. ٹھیک. اچھا غلام صاحب، یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی آخری بات کہ یہ ضنی ماخذ ہے، پوری امت اس کے بارے میں یہی کہتی ہے حدیث کے بارے میں کہ بھائی اس میں ظن غالب ہے، وہ یقین اور وہ اطمینان جو ہمیں قطعی اخبار میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تو اس میں کانٹرڈکشن یہ نظر آ رہی ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں، مثلا ابھی آپ نے فرمایا کہ کوئی رسول اللہ کی نسبت سے خبر مجھ تک پہنچے اور اطمینان ہو جائے، میں نہ مانوں تو پھر تو میں رسول کو نہیں مانتا. تو پھر اس طرح کی باتوں کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ پھر کیسے کر رہے ہیں کہ پھر رسول ہی کو نہیں مانتا؟ کوئی شخص کہتا ہے حدیث سے نہ مانے. درمیان کا جملہ آپ نے حس کہا اطمینان ہو گیا. یعنی اطمینان ہو گیا نا. یعنی میں نے تحقیق کی، تمام ذرائع سے میں نے پرکھ لیا اور میرا دل مطمئن ہو گیا، میرا دماغ مطمئن ہو گیا، میرا علم مطمئن ہو گیا کہ یہ بات تو رسول اللہ کی نسبت سے ٹھیک ہی نقل ہوئی ہے، ٹھیک ہی نقل ہوئی ہے. گمان غالب یہ ہے، ظن غالب یہ ہے، تو پھر مجھے ماننی چاہیے وہ بات. اس لیے کہ اس دنیا میں ہم ظن غالب ہی پر زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے ہاں عدالتوں میں بیٹھ کر جو فیصلے دیے جاتے ہیں ظن غالب ہی پر دیے جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ یقینی طور پر آپ دیکھ لیتے ہیں جا کیا ہوا. 2 آدمیوں کی گواہی بھی آپ قبول کرتے ہیں تو گواہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس بات کو سن کر، ان حالات کو جان کر، ان کے بیان کا تجزیہ کرنے کے بعد ایک قاضی کو اطمینان ہو گیا ہے کہ قتل ہوا ہے اور فلاں نے کیا ہے. تو یہاں اطمینان کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید یقینی طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا ہے. سنت یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوئی ہے. اخبار احاد ظن غالب ہے، غالب گمان ہے. یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ظن غالب ہی پر اصل میں ہم تمام علوم و فنون کو آگے منتقل کر رہے ہیں. ساری تاریخ اسی پر منتقل ہو رہی ہے.
یہ جو تاریخ لکھی جاتی ہے، مورخین واقعات بیان کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایک آدمی ہوتا ہے جو روایت کر رہا ہے، 2 آدمی ہوتے ہیں، 5 آدمی ہوتے ہیں. کسی علاقے میں آپ 10 لوگوں سے ایک بات پوچھتے ہیں، اس کو نقل کر دیتے ہیں. ساری تاریخ کی کتابیں اسی طرح لکھی جا رہی ہیں. تو ان میں جب تک کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے، تحقیق میں کوئی خرابی سامنے نہ آ جائے، ان کو مانا ہی جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اطمینان ہو گیا. اطمینان نہیں ہوا، الٹ کے دیکھیے نا، تحقیق کی اور اطمینان نہیں ہوا، تحقیق کی اور اطمینان نہیں ہوا. میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ میری عقل نہیں مانتی، میرے نزدیک یہ بات ہو نہیں سکتی، یہ بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ کیا اس بات کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست ہے، اس پر اطمینان ہو گیا. تو میں نے عرض کیا کہ اس کے الٹ سوچیے، اطمینان نہیں ہوا آپ کا، تو پھر آپ کیسے اس کو منسوب کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کے معاملے میں کیا اطمینان کے بغیر بھی کوئی بات کہہ دی جائے گی؟ تو دونوں جانب ذمہ داری کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی تحقیق سے اطمینان ہو گیا تو بیان کیجئے، اطمینان نہیں ہوا تو اب رسول اللہ کی نسبت سے وہ بات لوگوں کے سامنے نہیں رکھی جائے گی، بلکہ اپنے عدم اطمینان کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اس کے دلائل بیان کیے جائیں گے، یہ کہا جائے گا کہ کیوں عدم اطمینان ہے. تو میں اب یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے، اس کے بارے میں نے اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. یعنی اس کے لیے یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ انکار کر دیا، عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. میرے الفاظ یہ ہیں میری کتاب میں کہ یہ روایات، یہ سے مراد یعنی نزول مسیح کی روایات، ان دلائل کی بنیاد پر محل نظر ہو گئیں. یہ عدم اطمینان کا اظہار ہے. اب ظاہر ہے کہ عدم اطمینان کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص ان سوالوں پر گفتگو کرے، ان اعتراضات کا جواب دے، میں خود بھی اس پر غور کروں گا، اگر میں مطمئن ہو جاتا ہوں تو اپنے اطمینان کا اظہار کر دوں گا. تو اس دائرے میں یا اس علم میں اطمینان اور عدم اطمینان ہی اصل چیز ہے. ٹھیک. اور یہ اطمینان اور عدم اطمینان گھر میں بیٹھے نہیں ہوتا. اطمینان کے لیے بھی تحقیق کی ایک پوری دنیا جس سے گزرنا پڑتا ہے، اور عدم اطمینان کے لیے بھی ایسا ہی کرنا پڑتا ہے. امام بخاری جب کوئی روایت نقل کرتے ہیں یا امام مسلم نقل کرتے ہیں تو یہ ان کا اطمینان ہے جس کی بنیاد پر وہ نقل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یقینی طور پر یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، نہیں، او کما قالا، یعنی یا یہ بات ہوگی یا جیسے حضور نے فرمائی. ہمارے پاس جو تحقیق کے ذرائع تھے انسانی سطح پر وہ ہم نے استعمال کر کے دیکھ لیے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی نسبت کی جا سکتی ہے. تو اسی لیے ہمارے ہاں جو علماء اصول ہیں وہ اس بات پر قاطبتاً متفق ہیں. ایک ابن حزم کا استثناء آپ قبول کر لیں، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اخبار احاد سے، احادیث سے، آثار سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ظنی ہے. ظنی کا مطلب سادہ اردو میں یعنی گمان غالب ہے. ٹھیک. ہم نے تحقیق کے بعد اطمینان کر لیا ہے، اطمینان کی بنیاد پر یہ بات اب بیان کرنے کے قابل ہو گئی یعنی ہے. اس میں دونوں احتمالات یا امکانات موجود ہو. یہ امکان ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی، اچھا، یہ امکان ہے کہ کہیں نسبت میں غلطی ہو گئی ہو، کہیں بیان میں غلطی ہو گئی ہو، کہیں سیاق کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو، کہیں مدعا کو بیان سمجھنے اور بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہو. یہاں اس امکان کو مانا جاتا ہے، اس لیے اس پر تحقیق کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا. قرآن مجید پر کبھی آپ نے سنا ہے کہ اب تحقیق ہو رہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ سنت کے معاملے میں سارا مسلمانوں کا علم جب اس کو بیان کرتا ہے تو اجماع المسلمون اپنے اجماع کے ساتھ بیان کر دیتا ہے، وہاں کوئی سوال نہیں ہے. لیکن اخبار احاد میں اگر کوئی چیز ہے تو اس پر گفتگو ہوگی. اس وقت بھی آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی کتنی کتابیں ہیں جن میں رفع یدین کی روایت بیان ہوئی ہے، اس کے باوجود اس کی حیثیت کیا ہے؟ انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہر نماز میں کرنا ضروری ہے، نہیں کرنا ضروری؟ اس پر اہل حدیث کے اور احناف کے مابین مناظرے ہوتے رہتے ہیں، گفتگویں ہوتی رہتی ہیں. کیوں ہوتی رہتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ سارا کا سارا موضوع ہی تحقیق کا موضوع ہے. اس میں اختلافات ہوتے ہیں، اور جب اختلافات ہوں گے ظاہر تاریخی واقعات کا بیان ہے. اپنے موجودہ زمانے میں دیکھیں، آپ کسی ایک تاریخی واقعے کی تفصیلات پر بھی پوری طرح متفق نہیں ہو پاتے. ہمارے سامنے واقعات ہوئے جس میں ریڈیو نے اس کو بیان کیا، ٹیلی ویژن نے اس کو نشر کیا، وہاں نمائندے کھڑے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں. آپ لال مسجد کے واقعے کو دیکھیے، آپ منہاج القرآن کے واقعے کو دیکھیے. یہ واقعات ہیں نا جن میں بڑا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا.
اس کو بیان کرتے وقت کتنی تفصیلات ہیں جن پر آج تک بحث جاری رہتی ہے. تو یہاں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اب دیکھیے یہیں فرق سمجھ لیجئے، یہ واقعات ہوئے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس موقع پر فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ بات کی تھی، معاملے کی نوعیت اس طرح ہوئی تھی. اس میں کتنے اختلافات ہیں جن کو آج تک موضوع بحث بنایا جاتا ہے. اس پر آپ عدالتیں قائم کرتے ہیں، اس پر تنقیح کی کمیٹیاں بناتے ہیں. یہی کام مسلمان امت ان سب چیزوں کے بارے میں کر رہی ہے، اور پہلے دن سے کر رہی ہے. میں آگے اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. پہلے دن سے کر رہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، صحابہ کرام کی وساطت سے جو چیزیں لوگوں نے بیان کر دی ہیں، ذہن میں رکھیے لوگوں نے بیان کر دی ہیں، سننے والوں نے بیان کر دی ہیں، دیکھنے والوں نے بیان کر دی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی ان کو بیان کرنا ہے، ان کی نسبت حضور کی طرف کرنی ہے. یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں تحقیق کر کے ایک محقق یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ موضوع بات ہے، یہ وضع کی ہوئی بات ہے، یہ لوگوں نے گھڑ لی ہے. چنانچہ پوری کتابیں ہیں جن میں موضوعات کو ترتیب دے دیا گیا ہے. تو اس لیے اس فن اور اس علم میں ایسے ہی بات کی جاتی ہے. اگر آپ نزول مسیح پر بات کریں گے تو یہاں بھی اسی طرح بات ہوگی. ٹھیک. ہم صاحب یہ جو روایات ہیں نزول مسیح کی، امت کے تمام علماء جو اس فن میں مہارت رکھتے ہیں، امت کی اجتماعی بصیرت، امت کا مجموعی فہم، انہوں نے ان روایات کے اوپر اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو اخبار ہیں ثابت ہیں، متحقق ہیں، ہم تک پہنچی ہیں. غامدی صاحب کا اس پر کیا عدم اطمینان ہے؟ ان روایات کو کیسے دیکھتے ہیں غام صاحب؟ ایک پہلو پر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن ہمارا وقت چونکہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اگلی نشست کا آغاز انشاءاللہ ہم ان روایات کے مطالعے سے کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ ان روایات کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. بہت شکریہ.